میری ہڈیاں بہت چوڑی ہیں، میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں، پھر بھی میرا وزن اتنا زیادہ ہے۔ میں اتنی موٹی نہیں جتنا یہ رنگ اور یہ کپڑے مجھے موٹا کر کے دکھا رہے ہیں۔ فضول بکواس۔ موٹاپا کبھی کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت سی وجوہات کا موجود ہونا ہمہ وقت ضروری ہے۔ چونکہ ہم زیادہ تر لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں آج موٹاپے کی موروثیت پر کچھ بات کروں گا۔ جدید تحقیق کے مطابق 40 سے 70% تک موٹاپے میں جینز کا یعنی موروثیت کا ایک خاص کردار ہے۔ اب تک 50 سے زائد جینز دریافت ہو چکے ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بن سکتے ہیں۔ انتہائی نایاب موروثی یا پیدائشی بیماریاں موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسے بچے کہ جن میں 2 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے شدید موٹاپے کا رجحان ہو، جن کا وزن بہت زیادہ ہو، ان کو اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے۔ میں آج چند موروثی بیماریوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو لیپٹن ریسپٹر ڈیفیشنسی، کنجنٹل لیپٹن ریسپٹر ڈیفیشنسی یعنی پیدائشی طور پر جو لیپٹن جو کہ ایک ہارمون ہے اس کے ریسپٹر کی کمی۔ یہ بیماری اصل میں LEP جین میں میوٹیشن یعنی تبدیلی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ دراصل ہمارے جسم میں بھوک اور سیر ہونے کو کنٹرول کرنے کا دماغ میں ایک انتہائی دلچسپ اور پیچیدہ نظام موجود ہے۔ ہمارے جسم میں موجود کروڑوں جو چربی کے خلیے ہیں فیٹ سیلز، وہ ایک خاص ہارمون خون میں خارج کرتے ہیں جس کو لیپٹن کہتے ہیں۔ دوران خون کے ساتھ یہ ہارمون دماغ کے ایک خاص حصے ہائپوتھیلمس میں جا کے پہنچتا ہے اور وہاں پہ یہ سگنل دیتا ہے کہ جسم میں چربی کی مقدار اتنی ہے، یعنی جتنے چربی کے سیل زیادہ ہوں گے اتنے وہ لیپٹن زیادہ خارج کریں گے اور اتنے ہی جسم جو ہے وہ دماغ کو یہ ایک سگنل دے گا کہ جسم میں چربی کی مقدار اتنی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر یہ سگنل موجود ہو اور اپنے جو منزل ہے اپنے مقام تک وہ نہ پہنچ سکے، لیپٹن ریسپٹر یعنی جو اپنی منزل ہے اس کی کمی کی وجہ سے اگر وہاں پر نہ پہنچ سکے تو دماغ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں چربی کی یعنی توانائی کے ذخیرے کی انتہائی شدید کمی ہے، ہمارے پاس توانائی کا بحران ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں توانائی کو ذخیرہ کرنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے اس کو کھانا چاہیے اور ہمیں زیادہ کھانا چاہیے۔ انتہائی شدید بھوک لگتی ہے ایسے بچوں کو۔ پیدائش کے وقت ان بچوں کا وزن نارمل ہوتا ہے جو کہ کچھ ہی مہینوں میں انتہائی شدید موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کے ماں باپ میں یہ بیماری نہیں پائی جاتی اور یہ بچے بھی اکثر بڑے ہو کر اس بیماری کی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر سکتے، یعنی اس بیماری کا شکار والدین کبھی والدین بن ہی نہیں سکتے، وہ اپنے چونکہ بچے پیدا نہیں کر سکتے اسی لیے وہ بیماری کسی کو منتقل بھی نہیں کر سکتے۔ اب تک میری معلومات کے مطابق اس بیماری کے تقریباً 30 کے لگ بھگ مریض دریافت ہو چکے ہیں۔ اگلی بیماری POMC ڈیفیشنسی، پرو اوپیو میلانوکورٹین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان بچوں میں ایک اور ہارمون جو کہ انتہائی اہم ہے، ایڈرینو کورٹیکوٹروپک ہارمون ACTH کی کمی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے گورے ہوتے ہیں اور ان کے بال سرخ ہوتے ہیں۔ یہ بچے بھی پیدائش کے وقت نارمل وزن کے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا وزن چند ہی ماہ میں ان کا وزن 1 برس کی بلکہ عمر تک پہنچنے تک ان کا وزن انتہائی بڑھ جاتا ہے اور یہ شدید موٹاپے کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے والدین میں بھی یہ بیماری نہیں پائی جاتی۔ اب تک اس بیماری کے 50 کے لگ بھگ مریض ہی دریافت ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک انتہائی نایاب بیماری ہے۔ یہ بچے یا یہ افراد POMC کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پرو اوپیو
میلانوکارٹین کی کمی کی وجہ سے نہیں مرتے، بلکہ ایڈرینل سفیشنسی کی وجہ سے، یعنی ACTH جو ایک ہارمون ہے اس کی کمی کی وجہ سے اکثر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ MC4R ڈیفیشنسی یعنی میلانوکارٹین 4 ریسپٹر کی کمی کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے، یہ بھی لیپٹین ریسپٹر ڈیفیشنسی سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ اس بیماری میں بھی دراصل جو لیپٹین جو ایک ہارمون تھا جس کا میں نے ذکر کیا، جو کہ چربی کے خلیے خارج کرتے ہیں خون میں، جو دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ جسم میں چربی کی مقدار کتنی ہے، اس جو ایک پاتھ وے ہے اسی میں ہی جو عمل ہے اسی کا ہی ایک حصہ ہے، اور اس میں بھی جسم یہی سمجھتا ہے کہ جسم میں دماغ یہی سمجھتا ہے کہ جسم میں چربی کی انتہائی کمی ہے اور توانائی کا ہمیں ذخیرہ چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق یہ سن 1998 میں فرانس میں یہ بیماری دریافت ہوئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی گئی۔ اس بیماری میں چند انتہائی دلچسپ چیزیں ہیں، مثلاً پہلی تو یہ کہ یہ بیماری آٹوسومل ڈومیننٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکے لڑکیوں دونوں میں ہوگی، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ اگر والدین میں سے کسی ایک کو بھی ہو جائے تو بچوں میں اس کے ہونے کا امکان 50% ہے، اور اگر دونوں والدین کو ہو جائے تو پھر بچوں میں اس کے ہونے کا امکان 100% ہے۔ اس کے برعکس اب تک جتنی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا، یعنی لیپٹین ریسپٹر ڈیفیشنسی اور POMC ڈیفیشنسی جو ہے وہ دونوں آٹوسومل ریسیسو ہیں، یعنی والدین میں اگر وہ کسی ایک میں بھی موجود ہے تو اس کا بچوں کو ہونے کا امکان نہیں ہے، دونوں والدین میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کے جینز کا موجود ہونا ضروری ہے، بیماری کا نہیں، جینز کا، اور اس کے بعد بھی صرف 25% امکان ہے کہ بچوں میں وہ ہو جائے۔ ایک تحقیق کے مطابق اوائل عمر میں ہی شروع ہونے والے خطرناک اور شدید موٹاپے کے شکار افراد میں سے 5 سے 6% افراد میں یہی بیماری یعنی کہ MC4R کی کمی پائی جاتی ہے۔ ان افراد میں کچھ اور بھی دلچسپ چیزیں ہیں، مثلاً یہ موٹا ہونے کے علاوہ لمبے چوڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو چوڑی ہڈی والی جو بات ہے وہ ان پر صحیح بیٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نبض کی رفتار بھی کچھ آہستہ رہتی ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی کچھ کم ہی رہتا ہے، جو کہ زیادہ تر موٹاپے کا شکار لوگوں کے برعکس ہے۔ کچھ عرصہ قبل MC4R ڈیفیشنسی کے مریضوں کے لیے ایک مخصوص دوا بنائی گئی ہے، اور اس دوا کے نقصانات اور فوائد پر تحقیق جاری ہے۔ کسی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے اگر موٹاپے کی موروثی وجوہات کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید وہ پہلا نام پراڈر-ولی سنڈروم کا لے گا۔ یہ بیماری کروموسوم کے جوڑے نمبر 15 میں خاص گڑبڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اصل میں ہر انسان کے خلیوں میں، بہت سارے خلیوں میں جو نیوکلیس ہے اس کے اندر جو کروموسوم ہیں وہ ان کی تعداد 46 ہے، جن کو 23 جوڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ 15 نمبر جوڑے پہ جو کروموسوم کا جوڑا ہے اس میں کچھ گڑبڑ کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ایسے بچوں میں موٹاپے کے علاوہ ذہنی معذوری کا بھی رجحان رہتا ہے، ان کا قد بھی کچھ کم ہی رہ جاتا ہے، اور ان میں ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی مختصر سے ہی ہوتے ہیں، انگلیاں مختصر سی رہ جاتی ہیں۔ یہ اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں تھوڑے گورے چٹے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ذرا ببلو اور ایسے گول مٹول خوبصورت بچے تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں سے انتہائی اہم ذیابیطس ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ 1956 میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن ایک اور لٹریچر میں 1887 میں جان لینگڈن ڈاؤن صاحب اس بیماری کو دریافت کر چکے تھے، اس پہ اپنی تحقیق کر چکے تھے اور اس کے بارے میں لکھ چکے تھے۔ جی ہاں، وہی ڈاؤن سنڈروم والے جان لینگڈن ڈاؤن صاحب۔ یہ بیماری 10,000 سے لے کر اور 30,000 تک
नौमौलूद बच्चों में से किसी एक को होती है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में प्राडर-विली सिंड्रोम के 4 लाख से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं। अगली बीमारी जिसका मैं ज़िक्र करूँगा वो बार्डेट-बीडल सिंड्रोम है। ये एक इंतहाई पेचीदा मर्ज़ है। ऐसे अमराज को सीलियोपैथिक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें मोटापे के अलावा आँखों की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, गुर्दों के मसाइल, नसवानी मसाइल, आंतों के मसाइल, जिगर के मसाइल और इसके अलावा भी बहुत से मसाइल रहते हैं। दरअसल ये पहली बार सन 1866 में लंदन के एक आँखों के हस्पताल में ही दरियाफ्त की गई और वहीं पे इसको ये नाम दिया गया। वहीं से इसके ऊपर तहकीक शुरू हुई। सन 2015 तक इस बीमारी के 15 जीन्स दरियाफ्त हो चुके हैं और इस पर मज़ीद तहकीक जारी है। ये बीमारी 1,40,000 से लेकर और 1,60,000 नौमौलूद बच्चों में से किसी एक बच्चे को होती है। लेकिन कनाडा के एक जजीरे न्यू फाउंडलैंड में ये 17,000 नौमौलूद बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। अगली बीमारी जिसका मैं ज़िक्र करूंगा वो कोहेन सिंड्रोम कहलाता है। इसको पेपर सिंड्रोम या सर्वेनका सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें हेमरेलोपिया हो जाता है। ये आँखों की एक ख़ास बीमारी या हालत है कि जिसमें ये अफराद ज़्यादा रोशनी में ये नहीं देख सकते, इनको सही तरह से नज़र नहीं आता। इनकी आँखें छोटी छोटी होती हैं, इनमें भेंगापन भी हो सकता है और इसके अलावा इनके बाजू लंबे लंबे बाजू, पतले लंबे बाजू और लंबी पतली टांगें होती हैं। इसके अलावा इनमें बहरापन और झटकों की बीमारी भी हो सकती है। आज तक इस बीमारी के 500 से भी कम मरीज़ दरियाफ़्त हुए हैं। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी इसके मरीज़ होंगे, लेकिन किसके पास इतना पैसा और वक्त है कि इन मौरूसी बीमारियों पर सर्फ करें। मोमो सिंड्रोम, मोमो एम से मैक्रोसोमिया यानी बड़ा जिस्म, ओ से ओबेसिटी यानी मोटापा, एम से, एक बार फिर एम से मैक्रोसेफली यानी बड़ा सर और ओ से ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़ यानी आँखों की बीमारियाँ। अब तक इस बीमारी के दुनिया में सिर्फ 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सन 1993 में मोमो डिज़ीज़, मोमो जो बीमारी है वो पहली बार ब्राज़ील में दरियाफ़्त हुई। इसके ऊपर तहकीक शुरू हुई। इस वक्त दुनिया में अब तक सिर्फ 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसका एक मतलब ये है कि ये लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में से एक बंदे को होती है। ये आयन वाला अरब नहीं है, अलिफ वाला अरब है। आज मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जिसका एक इंतहाई अहम किरदार आर्ची थॉम्पसन है, जो सन 2002 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। पैदाइश के वक्त उसका वज़न 3.7 किलो था, जो कि नॉर्मल वज़न है। लेकिन उसका वज़न पैदा होने के बाद इंतहाई तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और 15 माह की उम्र में उसका वज़न 25 किलो हो चुका था, जो कि 5 से 6 बरस की उम्र के नॉर्मल बच्चे के वज़न से ज़्यादा है। ये वज़न बढ़ते बढ़ते 2 बरस यानी 24 महीने की उम्र में 38 किलो हो चुका था, जिसकी वजह से उसके दिल, फेफड़ों, गुर्दों और दीगर अज़ा पर शदीद दबाव था। मैंने इंटरनेट पे तलाश करने की कोशिश की कि क्या आर्ची थॉम्पसन अब भी ज़िंदा है या नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई मालूमात ना मिल सकी। अगर आपके पास उसके बारे में कोई मालूमात हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपको अपने गिरदो नवाह में ऐसे गैर मामूली बच्चे नज़र आएँ जो गैर मामूली मोटापे का शिकार हों और जिनका वज़न गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा हो, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको उन बच्चों को जेनेटिसिस्ट को यानी उलूम जीनियात के माहिर को दिखाना चाहिए, अगर आपको कोई मिल जाए तो। इन इंतहाई नादिर
نایاب بیماریوں کے علاوہ ایک اور موروثی بیماری جو کہ ہر معاشرے میں ہر علاقے میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے، ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد بھی تھوڑے گول مٹول ببلو سے ہی ہوتے ہیں اور ان میں بھی اوبیسٹی کافی عام طور پر پائی جاتی ہے۔ عام طور پر موٹاپے کا شکار افراد میں کئی جینز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کے موٹاپے کی طرف رجحان کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک جین FTO جین کہلاتا ہے جو کہ 40% سے زیادہ آبادی میں موجود ہے۔ ایسے افراد جن میں FTO جین موجود ہے یا اس سے ملتے جلتے جینز جو کہ موٹاپے کے رجحان کا باعث بن سکتے ہیں، اگر ان لوگوں کو وافر مقدار میں خوراک میسر ہو اور ایک آرام پسند زندگی میسر ہو اور یہ اپنی صحت اور اپنے وزن کا خیال نہ رکھیں تو ان میں موٹاپے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ماں باپ جو دونوں موٹاپے کا شکار ہیں، ان کے بچوں میں موٹا ہونے کی شرح 80% سے زیادہ ہے، جبکہ دوسری طرف ایسے والدین جو کہ دونوں دبلے پتلے نارمل ہوں، موٹاپے کا شکار نہ ہوں، ان کے بچوں میں موٹاپے کی شرح 10% سے بھی کم ہے۔ موٹاپے کی اوبیسٹی کی جینیات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سب سے آسان تھی۔ جینز یعنی موروثیت کی بنیاد پر جو موٹاپے کا رجحان خاص افراد میں بڑھتا ہے اور کس طرح مختلف لوگوں کا مختلف حالات میں مختلف وزن کی حدود میں وزن رہتا ہے، اس کے بارے میں میں مستقبل میں ویڈیو بناؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔